الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ محترم ساتھیو، سب سے پہلی بات تو مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور خاص کر ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو حالات بنائے جا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں آپ تمام کے علم میں یہ بات ہے۔ گزشتہ ہفتے جو نتائج آئے، جو سوچ تھی اس کے برعکس اور جو مایوسی ہوئی وہ ہر مسلمان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ اس میں بہت سارے ریزن اور کارن ہے۔ دھاندلیوں کا ہونا، مشینوں میں گڑبڑ کرنا اور دیگر بھی چیزیں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان حالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں اور بالکل بھی مایوس ہونے کی کوشش نہ کریں اور مایوس نہ ہو۔ حالات سیر سوا سیر ہوتے رہیں گے، کبھی ہم خوش رہیں گے تو کبھی غم کی حالت میں رہیں گے، کبھی ہمیں کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں میسر آئے گی تو کبھی دانے دانے کو ترسیں گے، کبھی ایسا ہوگا رہنے کے لیے اچھا بنگلہ مل جائے گا، گھر مل جائے گا، اور کبھی سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ہم اچھا گمان رکھے کہ اللہ رب العالمین شر میں سے بھی خیر کا پہلو انشاءاللہ نکالے گا۔ آج حالات خراب ہے، کل انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے، ہمارے حق میں ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں نے تاریخ کی، دنیا تاریخ کی ایسی فتح حاصل کی۔ آج بھی محققین پریشان ہیں کہ مسلمانوں نے جو 313 تھے 1000 کو شکست کیسا دی۔ یہ خوشی کا موقع تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد دیکھیے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا، اور اس غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، اجتہادی نافرمانی ہو گئی ان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 صحابہ کرام کو متعین کیا تھا اور کہا تھا جب تک میرا دوسرا حکم نہیں آ جاتا تم اس درے کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن جب جنگ چالو ہوئی اور مسلمان مشرکین پر، اللہ کے باغیوں پر حاوی ہوئے، اور جب وہ بھاگنے لگے تو 10 صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ تمام صحابہ کرام نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ اور جب ان کے امیر نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس درے کو چھوڑنے سے منع کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ حکم جنگ کے دوران تھا، اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ ہار ہوئی نہیں، لیکن دیکھیے سن 2 ہجری میں خوشی کا موقع تھا،
اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں جنگ کی حالت ایسی ہو گئی کہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک گڑھے میں گر گئے، خرد کی انی جو ہے آپ کے گالے مبارک میں چپ گئی اور آپ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ افواہ اڑ گئی نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ گھبرائے اور صحابہ اکرام بھی نہ گھبرائے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں جو ہے ہمت ڈالی۔ ہم بھی جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں اور اللہ رب العالمین سے ایک اچھی امید رکھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ مایوسی کسے کہتے ہیں؟ مایوسی کہتے ہیں نا امید ہو جانا، نا امید ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، جو کام چل رہا ہے اس سے روگردانی اختیار کر لینا، اس کو چھوڑ دینا، یہ مایوسی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور مایوسی یہ اللہ کے نیکوکار بندوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حالت میں ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، اچھے حالات ہو برے حالات ہو، کوئی حق میں ہو کوئی ناحق میں ہو، کیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دین اسلام کو اپناتے ہیں، قرآن و سنت کو اپناتے ہیں اور قرآن و سنت پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے چہروں کو بجھنے نہ دیں، اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دے، اپنے اندر جو ہے کمزوری پیدا نہ کرے کہ دیکھو حالات کیسے ہو گئے، حالات کدھر سے کدھر ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کا ریزن اور کارن معلوم کریں، اور ریزن اور کارن معلوم کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس زمین پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ آئیے دینی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم دن بدن ذلت کا شکار کیوں ہو رہے، ذلت کی وجہ کیا ہے، دن بدن ہم ناکام و نامراد کیوں ہو رہے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دینی جد و جہد چھوڑ دو گے، جب تم دینی جد و جہد چھوڑ دو گے، دین کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دو گے، دین کے معاملے میں کوشش کرنا چھوڑ دو گے، دینی کاموں کو چھوڑ دو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دینی کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے، دینی جد و جہد چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ آج اللہ نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت دین سے کوری ہے، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس میں فیل نظر آتے ہیں۔ ان سارے حالات کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دیا، ہم نے نبوی طریقہ چھوڑ دیا۔ ہم دنیا بنانے میں تو مگن ہیں، ہم دنیا بنانے میں مگن ہیں، پیسے پہ پیسہ جوڑنے میں مگن ہیں، سونے پہ سونا بنانے میں مگن ہیں، بنگلے پہ بنگلے بنانے میں مگن ہیں، گاڑی پہ گاڑی لینے میں مگن ہیں ہم، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم نے وہ مقصد پورے طریقے سے بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین کے کئی عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اس میں سے ایک عذاب ہے ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا، اور یہ عذاب اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، بنگلے بنانا بھی ہے، حالات سیر سے سوا سیر ہوں گے، آج خراب ہے کل اچھے ہو جائیں گے، آج مال نہیں ہے کل آ جائے گا،
آج گھر نہیں ہے کل آ جائے گا، بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہماری اصل جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر اللہ رب العالمین حالات کو تبدیل کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ ڈرو نہ گھبراؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تم نے ایمان والے ہونے کا فرض ادا کیا، تم نے ایمان کا تقاضا پورا کیا، تم نے دینی ذمہ داریوں کو پورا کیا، تم نے دینی جدوجہد کی، تم نے اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کی، اپنا وقت لگایا، اللہ کی یاد کے لیے تم نے نماز کو قائم کیا، اپنی اولاد کو دین سے جوڑا، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنتوں سے تم جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین اس بنیاد پر تمہیں اس سرزمین پر اپنا حکمراں بنائے گا اور حکمرانی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا صحابہ اکرام کے ذریعے سے۔ یہ بنیادی بات تھی آج کی، اس لیے ہم مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اور کمزور نہ پڑنے دے، بلکہ ہم اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا گمان اللہ سے اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے راستے پیدا کرے گا، تو انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے خیر کے راستے پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہو۔ آئیے ذرا اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ان چند باتوں کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی صرف ایک آیت تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 41 ہے۔ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اس آیت کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی آیت یہ؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر کیوں روئے؟ اس آیت کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک حدیث کو 4 مقامات پر بیان کیا۔ اس کی تفسیر میں، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو اپنی بخاری شریف میں 4 مقامات پر نقل کیا، اور وہ حدیث کیسی ہے ذرا سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ عبداللہ ابن مسعود سے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، تم قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ قرآن پڑھو، میں قرآن سنوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھوں حالانکہ یہ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ انسان کو قرآن سننا بھی چاہیے اور سنانا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ میں دوسروں سے قرآن پڑھوں۔ کہا عبداللہ قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورہ نساء کا آغاز کیا، سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، اور میں پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، اے عبداللہ بس کر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جب میں نے چہرہ اٹھایا دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر کیوں زار و قطار رونے لگے؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ کہا، اے عبداللہ بس کر، اب مجھے سنا نہیں جاتا اور آپ رو رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور روایت سنتے ہیں۔
بڑی اہم آیت ہے یہ قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے۔ اور ایک اور روایت سنتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس روایت کو سننے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار کیوں رونے لگے اس آیت کو سن کر۔ ہم اپنے دلوں کو بھی ایسا نرم کریں کہ جب قرآن مجید ہمارے سامنے پڑھا جائے، جہنم کا تذکرہ ہو، جہنم کی ہولناکیاں ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں پیش کی جائے تو ہمارے دل بھی لرزہ اٹھے، ہمارے دل بھی جو ہے قرآن مجید سن کر نرم ہو جائے اور ہماری آنکھیں آنسو بہائے اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ یہ دنیا تو ملتی ہے اور ملتی رہے گی، کہیں نہیں جائے گی یارو۔ جس کی جو قسمت میں ہے وہ تو ضرور ملے گا، لیکن دین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ذرا غور سے سن اس روایت کو، جس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے سونے کے اینٹا نہیں دیتا، اسے سونے کے اینٹا نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ ہمیں دین کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے، ہم اس کی قدر کریں اور غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم ایسے مواقع کو نہ گنوائیں۔ دنیا تو آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ایک انسان اپنی قسمت کا آخری لقمہ نہ کھلے وہ دنیا سے نہیں جائے گا، وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنی قسمت کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر کمائیں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں، گھر بنائیں، مکانات بنائیں جائز طریقے سے، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اصل مقصد پر نگاہ رکھیں، دینی جد و جہد ہم نہ چھوڑیں اور دینی جد و جہد سے ہم غافل نہ ہو جائے۔ روایت سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو پکارے گا، قیامت کا ہولناک منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے۔ یارو ہمارے دلوں میں یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہم دینی کاموں سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے، دینی جد و جہد سے منہ نہیں موڑیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری خلقت ہوگی، حضرت آدم سے لے کر اس دنیا میں آخری انسان جو پیدا ہوا وہ سارے لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، بدکار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو پکارے گا اور پکار کر کہے گا، کیا کہے گا؟ اے نوح، کیا میں نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اپنا نبی نہیں بنایا تھا، اپنا رسول نہیں بنایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ، تو نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا تھا، اپنا نبی بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے نوح، دیکھو ہم میں سے بھی ہر ایک سے یہ سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کر رہا، اللہ جانتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کل قیامت کے دن۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اے نوح، جس قوم کی طرف ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا تھا کیا تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال تک، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا کیا تم نے وہ پیغام جو میں نے تم کو دیا تھا اپنی قوم تک پہنچا دیا؟
تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے پہنچا دیا وہ پیغام. پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا دیکھو دنیا میں کیسے کیسے حقار لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے ناپکار لوگ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی سوال کرے گا. نوح علیہ السلام کی قوم سے کہے گا کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی ذرا غور سے سنو. نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کیا کہے گی؟ کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. وہاں بھی جھوٹ بولے گی، وہاں بھی ایک کڑی بتائے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا، اے اللہ تیرا پیغام لاتا تو ہم اس کی بات مان لیتے. قیامت کے دن بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھرے مجمع میں کہے گی اے اللہ نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تیرا پیغام لاتا تو ہم تیری بات کو، تیرے نبی کی بات کو مان لیتے. اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی. 1,40,000 کے قریب مجموعہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کہا اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ 1,40,000 کا مجموعہ کہنے لگا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. پھر آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کہا اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. حضرت نوح علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا ذرا غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے نوح تو نے میرا پیغام پہنچایا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تو گواہ پیش کر سکتا؟ دیکھیے ذرا اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا، اور آج امت مسلمہ کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، دینی جد و جہد کو چھوڑ کر کہیں سڑکوں پر ناچ رہے ہیں، کہیں ہنگامے برپا کر رہے ہیں، کہیں شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں، کہیں نماز پڑھنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کہیں کچھ کر رہے ہیں تو کہیں کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے نوح تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو نے اللہ کا پیغام یعنی میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اے اللہ میرے پاس گواہ ہے. تو اللہ کہے گا تیرے پاس گواہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. ہم نبیوں کے حق میں گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن. اب بتاؤ ہمارے حق میں کون گواہ بنے گا اگر ہم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے نہیں، اور اللہ کے فرمان کو سیکھ کر اس پر چل کر دوسروں تک پہنچائیں گے نہیں، ہمارے حق میں کون گواہ بنے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گواہی دینے والی قوم بنایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میرے حق میں گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے حق میں گواہ ہے. اور یہ امت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گی کہ اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تیرے دین کی تعلیم دی ہے، تیرا پیغام پہنچایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر روئے کیوں؟ اس آیت کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری کی وجہ سے روئے. ذمہ داری کا احساس کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مجھ پر اتارا ہے، ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر زار و قطار رو رہے ہیں ذمہ داری کی احساس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام مجھ پر نازل کر رہا ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کی ہے، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اور کل آخرت میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس احساس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے اور یہ بھی سوچئے میں اور آپ دینی ذمہ داریوں کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں.
کہیں دامن تو نہیں جھاڑ رہے ہیں، کہیں غفلت کا شکار تو نہیں ہیں؟ اور یہ جو عذابات ہم پر آ رہے ہیں، ابھی میں نے روایت سنا ہے مشکات شریف کی کہ جب تم دینی جد و جہد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، اور یہ ظالم حکمراں اس وقت تک دور نہیں ہوں گے، ان کا ظلم اس وقت تک دور نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی بندے کو کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنائے، اللہ کسی بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار بنائے اور وہ ذمہ داری میں دھوکہ دے، یعنی اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، غفلت کا شکار ہو جائے، جس دن وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ دینی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ذمہ داری سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ باپ ذمہ دار ہے بیٹوں کے معاملے میں، شوہر ذمہ دار ہے بیوی کے معاملے میں، بیوی ذمہ دار ہے شوہر اور بچوں کے معاملے میں، حکمراں ذمہ دار ہیں ماتحتوں کے معاملے میں، ماتحت ذمہ دار ہیں حکمراں کے معاملے میں۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے تحت پوچھا جائے گا۔ اور یہی ذمہ داری کا احساس تھا کہ صحابہ اکرام حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ گئے، حکمراں بن گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی جو ہے پلہ نہیں جھاڑا، غفلت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور ذرا دیکھیے، یہی وہ آیتیں تھیں جو صحابہ اکرام کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں کے امیر بنے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بچیاں آئیں، چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں، اور آ کر کہنے لگی، چچا جان آپ ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یاد رکھیے ذاتی مفاد کے لیے کبھی بھی ہم دین کو نظر انداز نہ کریں۔ اختلاف ہوگا ہم میں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنائے تو ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں اللہ کے واسطے، اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ جن کو چنتا ہے ان کو ذمہ داری دیتا ہے، جن کو اللہ چنتا ہے ان کو ذمہ داری دیتا ہے۔ ذرا غور سے یاد رکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے امیر بن گئے، یتیم بچیاں آتی ہے اور آ کر کہنے لگتی ہیں، کہا چچا جان اب تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے، خلیفہ بننے سے پہلے آپ ہماری بکریاں اس کا دودھ نکال کر ہم کو دیتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دوہتے تھے۔ وہ یتیم بچیاں روتے ہوئے کہنے لگی، چچا جان اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ذمہ داری کا احساس دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میری بچیوں اب تو میں اور زیادہ مسلمانوں کا خادم بن گیا ہوں، اور نہ گھبراؤ تم، میں پہلے سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہاری بکریوں کا دودھ نکال کر دوں گا۔ حالانکہ خلیفہ بن گئے، دنیا نے ایسے خلیفہ بھی دیکھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، رات کا اندھیرا ہے، گشت کر رہے ہیں، دیکھیں ایک جگہ چولہا جلا ہوا ہے اور چولہے کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور اس چولہے کے اوپر جو ہے ایک برتن رکھا ہوا ہے اور برتن میں کچھ پک رہا ہے، اور خاتون کے بازو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے، اے خاتون اپنے بچوں کو کیوں رلا رہی ہے، اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ وہ خاتون کہنے لگی، اے شخص کل آخرت برپا ہوگی، عمر ہوگا اور میں ہوگی، کل آخرت میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جب سنا تو پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، کہنے لگی، خاتون کیا بات ہے، آپ نے عمر تک بات کیوں نہیں پہنچائی؟ کہنے لگی، عمر خلیفہ ہے، اس کا کام ہے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کا۔ کہا اس برتن میں پانی اور پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں اس لیے اس برتن میں پتھروں کو پانی میں ڈال کے اوٹا رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کھانا پک رہا ہے، ان کو نیند آ جائے اور سو جائے، اور کل آخرت میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ یہ کہنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں بیت المال پہنچے، اسلم بیٹھا ہوا تھا، ایک دم دوڑتے ہوئے پہنچے، دروازہ کھولنے لگائے، بوریا لیے، بوریے میں کھانے پینے کی ساری چیزیں بھر دیے، اور ساری چیزیں بھرنے کے بعد کندھے پر ڈالے۔ اسلم نے کہا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، میں لے لوں گا۔ کہا کل آخرت میں اگر میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا، نہ تو مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دے۔ بوجھ اٹھائے، اس خاتون کے پاس آئے، اس خاتون کے پاس آ کر جو ہے خود ہاتھ سے اپنے ساری چیزیں ڈالی، کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد ان بچوں کو کھلایا، اور ان بچوں کو کھلانے کے بعد ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ بچے مسکرانے لگے تو آپ جو ہے پلٹ کر آ گئے اور اس خاتون سے کہا کہ اب بھی تم عمر کا گریبان پکڑو گی؟ کہا اے اللہ کے بندے، امیر تو تجھے ہونا چاہیے، حکمراں تو تجھے ہونا چاہیے عمر کی جگہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں، اور کہنے لگے کل آخرت میں میرا گریبان نہ پکڑنا، تجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں پہنچا دوں گا۔ اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب بچے ہنسنے لگے تو اٹھ کر چل دیے۔ اسلم نے کہا آپ نے پکا دیا تھا، کھلا دیا تھا، آپ وہاں بیٹھے کیوں رہے؟ کہا اے اسلم میں وہاں اس لیے بیٹھا رہا، جب میں نے بچوں کو دیکھا روتا ہوا تو میرے دل میں خیال آیا جب تک میں ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں میں اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ ذمہ داری کا احساس تھا، قرآن مجید نے ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا، تو ہم بھی اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ خود بھی دین سے جڑے رہے، اپنی اولادوں کو دین سے جوڑے رکھیں، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے اس آیت کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، دینی ذمہ داریوں کو۔ اور یاد رکھیں مرنا سب کو ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ چلتے چلتے اور اترتے اترتے جو ہے کس کی روح قبض ہو جائے اور کون اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں اور اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتے رہیں، تاکہ اللہ کے دین کا کام آگے بڑھے اور اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے مجھ سے اور آپ سے، سوال کر لے کہ میرے بندے کیا کر کے آیا، تو ہمارے پاس جواب اللہ کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن موقع ملا تھا تیرے دین کی خدمت کرنے کا، میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے تیری رضا کے لیے تیرے دین کا کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت نصیب کرے۔ اور صحابہ اکرام کے بعد بھی جب تک اہل ایمان قرآن و سنت سے جڑے ہوئے تھے یہ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیوست تھا۔ آخری واقعہ مختصر سنیے ذرا۔ عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، چاندی کے برتنوں میں کھائے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے، حکمرانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جوانی حکمرانی میں گزری، لیکن جب خلیفہ بنے تو تقوی ایسا آیا، ایک دن پورے کام جو ہے حکومت کے سلطا کے گھر کو آئے، اور گھر کو آنے کے بعد آرام کرنے لگے، اچانک آواز آئی دروازے پر، اچانک دروازے پر آواز آئی، بچے نے دروازہ کھولا، کہا ابا جان سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے۔ بچہ آیا، کہا ابا جان کوئی شخص آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، کچھ اس کی ضرورت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے بیٹا ان سے کہو کل آئے، کل آیا بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر آپ کا کل نہ آئے تو، اگر آپ کل زندہ نہ ہو تو دیکھیے ذرا
بیٹا کہنے لگا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، کہنے لگا ابا جان کل آپ اگر زندہ نہ ہو تو، ایک دم سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسی اولاد نصیب کی ہے تو نے، ایسی اولاد عطا کی ہے تو نے، اور دوڑتے ہوئے گئے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا کہ اگر مر جاؤں کل آخرت میں اللہ سوال کرے تو کیا جواب دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کو موقع دیا ہے، جب تک ہم دینی جد و جہد نہیں کریں گے ماحول تبدیل نہیں ہوگا۔ لوگ لاکھ باتیں کرنے دو، لیکن قرآن مجید نے جو بات کہہ دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جب تک ہم اللہ کے دین کی جد و جہد نہیں کریں گے تب تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، ہاں کمائے بھی کھائے بھی، خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، بیویوں کو بھی کھلائے، ماں باپ کو بھی کھلائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اصل مقصد پر نگاہ رکھیں۔ اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصل مقصد ہے آخرت، ہمارا اصل مقصد ہے جنت، آخرت کی کامیابی۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ کامیاب ہوا ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں مال و متاع جمع کر لے، بہت بڑے بڑے بنگلے بن لے، بہت ساری گاڑیاں جمع کر لے، بینک بیلنس جمع کر لے، ہے جائز طریقے سے بہت اچھی بات ہے، اللہ اور دے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ایک دم ہمیشہ الرٹ رہے، ہوشیار رہے اور غفلت کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ہے دیکھیے احساس ذمہ داری، اس ایک آیت نے ہمیں بتا دیا اور سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا احساس ذمہ داری تھا۔ اسی لیے ذمہ داری کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں بھی آپ مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں نکل جاتے تھے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی آسانی ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت دے اور قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، کیونکہ یہی ہے اصل کامیابی کا راستہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں جب موت دے تو ایمان پر، توحید پر اور اللہ کی فرما برداری پر، نبی کی اطاعت پر موت دے۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے تئیں جو ہے الرٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذمہ داریوں کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔